بلاج سائیں اگر میں فیل ہو گئی تو پھر کمرے میں چکر کاٹتی وہ ناخن کو ترتے اپنا خوف عیاں کرنے لگی۔ بلاج جو لیپ ٹاپ پر شمشیر کے دیے پروجیکٹ پر ورک کر رہا تھا بے ساختہ نگاہیں اٹھائے اسے دیکھا تو پھر کچھ بھی نہیں، سچ میں کچھ بھی نہیں۔ آنکھیں پھیلائے وہ حیرانگی سے بلاج کو دیکھتے استغفار کرنے لگی۔ بلاج اس کے یوں کہنے پر لیپ ٹاپ آف کیے اس کی جانب متوجہ ہوتے سنجیدگی سے گویا ہوا، ہاں سچ میں کچھ بھی نہیں، بس پھر ہمیں اپنی پرسنل لائف پر فوکس کرنا ہوگا۔ اسے کہتے ہی چاہت کے بازو کو تھامے اسے یکدم سے اپنی اور کھینچا جو اپنی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ چاہت نے حیرت و سنجیدگی سے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھتے استغفار کیا۔ مطلب یہ کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس دنیا میں لانے کی پلاننگ مطلب محنت کریں گے۔ اپنی بائیں ہاتھ کی پشت سے اس کے رخسار کو سہلاتے وہ میں نے خیز گمبھیر لہجے میں گویا ہوا تو چاہت کی آنکھیں حد درجہ پھیل گئیں۔ وہ فوراً سے اپنے کندھوں پر دھرے اس کے ہاتھ کو جھٹکتے اس سے دور ہوتے بیٹھی۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا بلاج سائیں کہ میں فیل ہونا چاہتی ہوں، میں تو جس پوچھ رہی تھی، اور آپ نے تو جانے کیا کچھ سوچ رکھا ہے، آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ لال ٹماٹر ہوئے چہرے سے اسے گھورتی ناراضگی جتاتے گویا تو بلاج نے مسکراہٹ دبائی۔ میں بھی تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا جانا، میں جانتا ہوں میری چاہت بہت لائق ہے اور فیل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلاج نے اب کی بار پچکاتے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے محبت سے پوچھا تو چاہت نے زور شور سے سر کو ہاں میں ہلایا۔ اگر آپ فیل ہوئی تو ہم دوسرے پلان پر غور کریں گے۔ بلاج نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا تو وہ چیخ اٹھی۔ اس کے تپے چہرے کو دیکھ بلاج کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ وہ کافی دیر تک اسے تنگ کرتا رہا جس پر وہ منہ پھلائے ناراضگی جتانے لگی، مگر جلد ہی بلاج سکندر نے اسے منا لیا تھا۔ اس کے مان کو وہ کبھی بھی توڑ نہیں سکتا تھا، اور چاہت ملک تو اس کی چاہت پا کر جیسے آسمان میں اڑنے لگی تھی۔ دل کی مراد بھر آئی تھی وہ محبت جو اسے لڑکپن میں ہوئی، آج وہ اس کے محرم اس کے عشق کے روم میں اس کے پہلو میں تھی۔ مجھے یہاں کیوں لائے تم؟ مجھے دادا جان کے پاس جانا ہے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر عقیدت کی آنکھ ایک دم سے کھلی۔ وہ فوراً سے پیشتر بستر سے اترتے غصے سے گھراتے ہوئے کہتی دروازے کی سمت بڑھی جب شمشیر نے اس کی کلائی کو دبوچے ایک ہی جست میں اسے اپنی جانب کھینچا۔ عقیدت کچے دھاگے کی طرح اس کی سینے سے آن لگی۔ اس کی دھڑکنوں کی رفتار سن شمشیر کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ رینگی۔ شمشیر بنا اس کی مزاحمت کو خاطر میں لائے اسے پکڑتے بستر کی جانب لایا۔ کھانا کھاؤ گی؟ اسے بستر پر بٹھائے وہ بالکل بے تاثر لہجے میں بولا۔ عقیدت نے سر کو نفی میں ہلایا اور کسی غیر معمولی احساس کے تحت نگاہیں آگے پیچھے دوڑائیں تو پورے کمرے میں بکھرے گلاب خوشبو اور اطراف میں رکھی موم بتیوں کی روشنی پر وہ جھٹکے سے بستر سے اٹھی۔ یہ سب اس کا دماغ سناٹوں کی زد میں تھا۔ بے یقینی سے پوچھتی وہ ایک دم سے شمشیر کی طرف بڑھی جو کھڑکیوں کو اندر سے لاک کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ پسند نہیں آیا کیا؟ وہ اس کی حیرت کا تاثر لیے بنا ہی مسکراتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا۔ پیچھے ہٹو تم۔ وہ ایک دم سے خوفزدہ سے انداز میں باہر کو لپکی، مگر شمشیر کسی دیوار کی طرح اس کے سامنے حائل ہوا تھا۔ زب سے جبڑے بھیجتی وہ دھیمی آواز میں چیخی، چہرہ الگ سے لہو رنگ ہو چکا تھا۔ پیچھے ہٹو تاکہ تم میری ساری محنت غارت کر دو، مجھے دھتکار کر یہاں سے بھاگ سکو۔ نو مسز شمشیر حیدر، بہت ہو گیا یہ کھیل تماشا، بہت کر لیا میں نے صبر، اب مجھے میرا حق لینے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، تم بھی نہیں۔ سبز نگاہوں میں مہری سموئے وہ ایک جھٹکے میں اسے کمر سے تھامے اپنے نزدیک کرتا سخت لہجے میں دھاڑا۔ عقیدت اس کے لہجے پر بری طرح سے لہسی تھی۔ تم یہ سب کچھ ٹھیک نہیں کر رہے شمشیر۔ اسے باہوں میں بھرتے وہ بیڈ کی جانب بڑھا جب عقیدت نے شکوہ کناں لہجے میں بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، پہلے کون سا کچھ ٹھیک ہے، تھوڑا خراب اور کر لیتے ہیں۔ پرتپش سبز نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھتے اس نے عقیدت کو مزید کچھ بولنے سے خاموش کروا دیا۔ 1 سال کے بعد بے چینی سے کوارٹر میں چکر کاٹتا وہ مسلسل ہاتھ مسلتا اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پائے ہوئے تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہوگا میرے بچے، پریشان مت ہو، جہاں آرا بیگم نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے شفقت بھرے لہجے میں کہا تو شمشیر نے سرخ نگاہوں سے بے چینی سے ان کی جانب دیکھا۔
चाहत बिलाज और जहां आरा बेगम इसके पास ही हॉस्पिटल में थे। अकीदत ऑपरेशन थिएटर में थी और सभी उसके बच्चे और उसकी सलामती के लिए दुआ किए थे। क्या हुआ अकीदत, ठीक है ना? मन्नत की घबराई हुई आवाज़ पर सभी चौंके, हैरत से मुड़े जहां मन्नत अपने 6 माह के बेटे मुंतशा खानजादा को गोद में भरे अपने शौहर राब के साथ पहुंच चुकी थी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ऑपरेशन हो रहा है, दुआ करें कि आप ही। चाहत इसके करीब जाते नीम लहजे से गोया हुई थी। इतने अरसे के बाद तो इन्हें खुशियां नसीब हुई थी। अब वो बुरी तरह से घबराई हुई थी। अगर अकीदत या बच्चे को कुछ हो जाता तो इसका भाई फिर से पहले वाला शमशेर बन जाता, और चाहत उसे यूं ही हंसता बसता देखना चाहती थी। अकीदत की आमद ने इनके सारे जख्मों को भर दिया था। इस एक साल में जहां अकीदत और हवेली के बाकी अफराद का तलक मजबूत हुआ था, वहीं शमशेर से उसकी मोहब्बत मजीद गहरी हुई थी। माँ बनने की खुशखबरी ने उसके हर दुख हर गम को मिटा दिया था जैसे। और अब वो जीना चाहती थी, अपने बच्चे के लिए, अपने शौहर के लिए। डोंट वेरी, वो ठीक होगी। शमशेर का कांधा थपकाते राव ने उसे तसल्ली दी तो इंशाअल्लाह कहते आंखें पल भर को मूंद गया। डॉक्टर अकीदत ठीक है ना? डॉक्टर के बाहर आते ही वो दीवाना हुआ डॉक्टर की जानब लपका, खौफजदा से लहजे में इस्तफार करने लगा। डॉक्टर उस खुबरू मर्द की हालत देख मुस्कुराए। मुबारक हो, बेटी हुई है, माँ और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर के लफ्ज ने उसे जिंदगी की नई नवीद सुनाई थी। अपनी सुलगती आंखें मेजते वो आंसुओं को बहने से रोकने लगा। लाला मुबारक हो। वहाँ मौजूद हर फर्द के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। सभी खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे जो इसने सब कुछ ठीक कर दिया था। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बच्चे, मैं नौफल अदा कर लूँ। आंसुओं से भरी निगाहों से कहती जहां आरा बेगम इसकी पेशानी चूमती एक तरफ बढ़ी। डॉक्टर, क्या मैं मिल सकता हूँ अपनी वाइफ से? बेचैनी से डॉक्टर को देखता हुआ फौरन से बोला, थोड़ी देर में इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, आप फिर मिल लीजिएगा। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा और वहाँ से चले गए। जबकि वहाँ खड़ा हर शख्स बेसब्री से अकीदत का मुंतज़िर था। बहुत बहुत मुबारक हो भाभी, खुशी से लर्ज़बरेज़ मीठी आवाज़ में कहती चाहत के हाथों में मौजूद इस नन्हे वजूद को देख शमशेर एक पल को ठटक सा गया। वो अकीदत के पास बैठा था जो अफसुदगी से मुस्कुराते उसे देख रही थी, जिसके चेहरे पर खौफ वाज़ेह झलक रहा था। जब भी वो सभी बच्ची को उठाए वहाँ आए, शमशेर ने हाथ फैलाए तो चाहत ने झट से उस नन्हे वजूद को उसके हाथों में दिया। ये इसकी आंखें मेरी जैसी हैं अकीदत। आप ही, ये मेरी प्रिंसेस, देखो बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है। नीम लहजे में बोलता वो सभी को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। इतनी छोटी बच्ची की आंखें भी तुझे दिख गई, कमाल है शेर। फूलों का गुलदस्ता थामे हारिस जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, शमशेर की बात पर वो उसे छेड़े बिना ना रह सका। अकीदत नीम निगाहों से अपने वजूद के टुकड़े को देख रही थी। इसकी बेचैनी महसूस करते शमशेर ने नरमी से अपनी बच्ची इसकी गोद में दी, जिसे वो सीने से लगाए बेतहाशा चूमने लगी। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान, अब मैं चलती हूँ। मुंतशा काफ़ी देर से रो रही है, मैं फिर आऊँगी घर पर। मन्नत ने प्यार से उस नन्ही परी को लाड करते कहा तो अकीदत ने सर को साबत में हिलाया। उसके मैके के नाम पर अब राब और मन्नत ही जो वक्तन इसके पास आ जाया करते थे। अब भी इनकी मौजूदगी पर वो बेतहाशा खुश थी, मगर दिल में कहीं एक ठेस भी थी। जिन माँ बाप को इतना चाहा था, आज वो इसके इतने बड़े दिन में इसके पास नहीं थे। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान। हारिस शमशेर के गले लगते सरशारी से गोया हुआ तो शमशेर ने इसी जोश से उसे खुद में भेजा। थोड़ी देर तक सभी वहाँ से रुखसत हो चुके थे और अब सिर्फ शमशेर हैदर जो कब से अपनी प्रिंसेस को नहारे जा रहा था। क्या देख रहे हैं? अकीदत उसे यूं देख मुस्कुराई। इस नए एहसास ने उसे भी एक अनकही खुशी दी थी, जिससे इसका वजूद अब मुकम्मल हो गया हो। मैंने कभी नहीं सोचा था अकीदत कि मुझे कभी चाचू से ज़्यादा किसी से मोहब्बत होगी। वो कहता एक पल को रुका। अकीदत के होंठों पर फैली मुस्कुराहट अपने बाबा के जिक्र पर समेटी। शमशेर ने बेसाख्त इसके हाथ को थामे अपने होंठ इसकी पुश्त पर रखे। और फिर तुम आई, तुम्हारा होना मेरे लिए
معنی رکھنے لگا۔ پھر جیسے شمشیر حیدر ملک بدل گیا تھا، وہ شمشیر جو بدلے کی آگ میں جھلس رہا تھا، وہ کب محبت کی راہ کا مسافر بن گیا، مجھے خبر تک نہ ہو سکی۔ اور جب خبر ہوئی تم بہت دور جا چکی تھی۔ عقیدت اس خوبصورت مرد کی حسین آنکھوں میں آنسو دیکھ لب بھیج گئی۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں، اور پھر تمہیں پا لیا تو لگا کہ اب کسی چیز کی تمنا نہیں رہی، مگر آج وہ روتے سے مسکرایا تو اس کے چہرے کی جان لیوا تاثر پر عقیدت کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ آج مجھے لگتا ہے کہ مجھے آج پھر سے محبت ہوئی ہے تم سے، کیونکہ تم نے میری زندگی کو مکمل کر دیا عقیدت۔ میں اس جذبے سے ناآشنا تھا، مگر آج ان چند لمحات میں مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں اس دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی ہوں۔ عقیدت نے بے ساکھ اس کے ہاتھ پر گرفت بڑھائی تھی۔ کتنا دھتکارا تھا اس شخص کو، مگر اس نے ہر بار اسے محبت سے سمیٹ لیا تھا۔ پھر وہ کیسے خود کو روک پاتی؟ اس کی محبت میں ڈوب جانے سے حیدر، میں نے تو زندگی میں بہت سے مرد دیکھے ہیں، مگر آپ سب سے الگ ہیں۔ آپ جیسا بیٹا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، آپ جیسا شوہر کوئی نہیں ہو سکتا، اور مجھے یقین ہے آپ ایک کامیاب باپ ثابت ہوں گے ہماری حیات کے لیے۔ عقیدت نے بھیکی پر نیم لہجے میں کہتے اپنی چھوٹی سی گڑیا کو دیکھا، جس پر سر کو ثابت میں ہلاتے شمشیر نے جھکتے اس کی پیشانی پر محبت بھرا لمس چھوڑا۔ ہماری حیات، ہماری زندگی کا کل افسانہ، اور ہم اپنی حیات کو دنیا کی ہر خوشی، ہر سکھ، اور سب سے بڑھ کر ماں باپ کا پیار دیں گے۔ شمشیر کی نگاہیں ایک بار پھر سے اپنی ننھی بیٹی پر تھیں، جبکہ اس کی بات پر عقیدت نے سر کو ثابت میں ہلایا۔ گزرا وقت بہت سے امتحان لایا تھا، جنہیں وہ عبور کر کے آج خوشیوں کے در پر کھڑے تھے۔ اب ان کی زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ عقیدت اور حیات کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ پورے گاؤں بھر میں شمشیر حیدر ملک کی بیٹی کی آمد کا جشن بڑے پیمانے پر منایا گیا تھا، اور سب سے بڑھ کر دادا جان نے تو ان کی آمد پر جوش و خروش سے بھنگڑا بھی ڈالا تھا۔ حویلی میں خوشی کا سماں دوگنا ہو چکا تھا، کیونکہ چاہت کے ماں بننے کی خبر بھی بلاج نے سب کو سنائی تھی، جس پر سبھی بہت خوش تھے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، اور ان گزرتے دنوں نے ان سب کی زندگیوں میں خوشیوں کو دوبالا کر دیا تھا۔ ایسے میں منت منتشا کے ساتھ راب سے ناراض ہو کر میکے آ چکی تھی، اور اس کی ضد تھی کہ راب جلد از جلد اس کی بیٹی اور اسے مری ٹرپ پر لے جائے۔ آپ ان کی خوشامد کر لیں ماما، کیا ہو جائے گا جو اگر یہ ہمیں مری لے جائیں گے؟ ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے راب پر ڈالے وہ ناراضگی جتانے لگی، جس پر ابراہیم شاہ بیٹی کی ضد پر گہرا ہنسے اور اپنی گود میں موجود منتشا سے لاڈ کرنے لگے۔ منت، کیا ہو گیا ہے؟ اپنی اتنی ضدی تو نہیں تھی تم، کیا دکھ نہیں رہا تمہیں؟ من ابھی چھوٹی ہے، اور ایسے میں مری جانا۔ منت کی ماں نے اسے آنکھیں دکھائی، جبکہ راب بالکل خاموش تھا۔ ٹھیک ہے، آگے یہ کون سا ہمارے ساتھ ہوتے ہیں؟ سارا دن تو اپنی ڈیوٹی پر گزارتے تھے، مجھے بات ہی نہیں کرنی۔ وہ منہ بناتی پیر پر ٹکتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تم نے زیادہ ہی سر چڑھا لیا ہے اسے، بیگم راب کو دیکھتے استفاق سے بولی، جبکہ وہ مخصوص مسکرا دیا۔ اپنی بیوی کے یہی لاڈ اٹھانا تو اسے پسند تھا۔ وہ کبھی اس کی ناراضگی یا بلا وجہ کی ضد سے اکتایا نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا منت یہ سب کچھ صرف اس کی انٹینشن پانے کو کرتی تھی۔ راب دبے قدموں سے روم میں گیا، جہاں وہ آئینے کے سامنے کھڑی لپسٹک لگانے میں مگن تھی۔ ماما، پاپا چاہتے ہیں کہ من جو ان کے پاس چھوڑ دیں اور میں اپنی من کے ساتھ مری چلا جاؤں۔ دروازے کو اندر سے لاک کیے وہ پیچھے سے اسے حارس میں لیے گہرے لہجے میں گویا ہوا، اور ناک اس کے کندھے سے رب کی۔ منت اس کی اس قدر نزدیکی پر سٹپٹائی۔ جی نہیں، میں جاؤں گی تو اپنی بیٹی کے ساتھ ہی۔ وہ فوراً سے اس کے ہاتھ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ تو پھر ہم نئے بیبی کی پلاننگ کیسے کریں گے؟ ایک بیبی تو ماما پاپا کو چاہیے، اور مجھے اپنے لیے۔ اس نے مسکراہٹ دبائی، منت کی کان کی لو کو لبوں سے چھوا۔ منت کا چہرہ اس قدر بے باکی پر سرخ پڑ گیا۔ وہ ایسا سب کچھ تو نہیں چاہتی تھی، وہ تو بس اس کی تھوڑی سی توجہ اور وقت چاہتی تھی، جو کہ وہ اپنی ڈیوٹی کے سبب کم کر چکا تھا۔ نہیں، منتشا کافی ہے ہمارے لیے، اور ویسے بھی
اب میرا کوئی ارادہ نہیں مری جانے کا۔ وہ جھٹ سے بھیگی بلی بنی تھی۔ ایسا تو مت کہیں یار، ابھی تو میرا موڈ بنا ہے۔ راب نے مصنوعی پن سے کہا تو منت کا منہ کھل گیا۔ راب بس کریں، آپ ایسے بے شرم مت ہو جایا کریں۔ وہ رونی شکل بنائے گویا ہوئی تو راب فوراً اسے آرام پڑا، اسے سینے سے لگائے پچکارنے لگا۔ اگر راضی ہو گئی ہیں تو گھر چلیں، وہ محبت سے بولا تو منت نے مسکراہٹ دبائی۔ ایک شرط پر، تھوڑی اس کے کندھے پر اٹکائے کہا گیا۔ وہ کون سی بھلا؟ بھورے اچکائے حیرت سے پوچھا۔ آپ مجھے اور من کو پورا وقت دیں گے اور اپنے کاموں میں ہمیں اگنور تو بالکل بھی نہیں کریں گے؟ میری تو ویسے بھی آپ دونوں میں جان بستی ہے۔ اگر آپ کی تسلی کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے ایسا ہی ہوگا، اور اب میں اپنے کام میں کھو کر اپنی فیملی سے غافل نہیں ہونے والا۔ آئی پرومس۔ بے حد محبت سے کہتے اس نے منت کی پیشانی کو چوما تو وہ کھلکھلائی۔ چلیں گھر چلتے ہیں۔ وہ فوراً سے اس کا ہاتھ تھامے باہر نکلنے لگی۔ ابھی تو آپ ناراض تھی، گھر بھی نہیں جانا چاہتی تھی آپ؟ آنکھیں چھوٹی کیے بہت محبت سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بس ایسے ہی ہوئی تھی۔ اب چلیں، یہاں دل نہیں لگتا میرا۔ وہ اسے باقاعدہ کھینچتے ہوئے گویا ہوئی تو راب نے سر کو نفی میں جھٹکا۔ وہ اور مسکراتے ہوئے اس کے ہم قدم ہوتے اسے حارس میں لے لیا۔ سر میں درد ہے کیا؟ سر کو ہاتھ سے دباتی عقیدت شمشیر کی آواز پر چونکی۔ نگاہیں اٹھائے وہ اسے دیکھنے لگی جو حیات کو گود میں لیے آگے پیچھے چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ ہاتھوں کی پشت سے دباؤ دیے ایک دم سے سیدھی ہوتے بولی۔ سرخ نگاہوں سے اسے دیکھا جو بالکل سیج کا قدم اٹھا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بکھری مسرت دیکھ وہ بے ساخت مسکراتے کرون سے ٹیک لگا گئی۔ کتنا دلکش مناظر تھا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر اور بچے کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھنا۔ عقیدت کہاں کھو گئی؟ طبیعت ٹھیک ہے جانا؟ وہ حیات کو ہاتھوں میں جھلاتا ایک نگاہ اس پر ڈالے منتفکر لہجے میں پھر سے گویا ہوا۔ آپ پریشان مت ہوں، ٹھیک ہوں میں، بس ذرا سا سر درد ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور چہرے پر تھکان کے تاثر واضح تھے۔ مکمل صحتیاب ہونے میں اسے وقت لگنا تھا۔ حیات کو زیادہ تر جہاں آرا بیگم اور شمشیری سنبھال رہے تھے۔ سوپ کا بول لے کر آیا ہوں، بنا نخرے کیے پی لینا، کچھ کھاؤ پیو گی تو ہی پرنسس کو سنبھال پاؤ گی۔ وہ اب حیات کے گال کو چومتے بستر کی طرف بڑھتا گویا ہوا۔ عقیدت نے نرمی سے سر کو ہاں میں ہلایا اور جھکتے حیات کو اس کی گود میں دیا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہے؟ خود پر اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کرتے ہوئے اچانک ہی پوچھ بیٹھی، جبکہ نظریں حیات پر تھیں۔ معلوم نہیں تمہیں معاف کروں یا نہیں، مگر میں سچ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ عقیدت چونکی، حیرت سے اس کے حسین چہرے کو دیکھا جہاں شرمندگی واضح تھی۔ حیدر، آپ کس لیے معافی مانگ رہے ہیں؟ آپ نے کبھی مجھے ہرٹ نہیں کیا اور نہ ہی میں آپ کی کسی بات سے ہرٹ ہوئی ہوں۔ عقیدت اس کی آنکھوں میں دیکھتی الجھن سے گویا ہوئی تو وہ ہلکا سا ہنسا اور پھر نگاہیں چرائی۔ میں نے حق رکھنے کے باوجود بھی تمہاری اجازت کے بنا اپنی زوجہ طلق کو قائم کیا، حالانکہ تم ایسا نہیں چاہتی تھی۔ بہت بار کوشش کی کہ معافی مانگ سکوں مگر ہمت نہیں ہو پائی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا عقیدت، میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، میں تو بس وہ پہلو بدلتے بے چینی سے گویا ہو رہا تھا۔ عقیدت نے جھٹ سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ چونکا۔ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی جو آپ معافی مانگے، اور مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے حیدر۔ حیدر چونک سا گیا اس کی بات پر۔ اسے لگا تھا کہ وہ ابھی تک ناراض ہوگی اس بات پر۔ ہاں، تھوڑا عرصہ مجھے غم رہا، آپ سے گلہ بھی تھا، مگر پھر آپ کی قربت اور اس رشتے کی خوبصورتی نے مجھے احساس دلایا کہ میں اپنے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ بھی غلط کر رہی تھی۔ جو کچھ ہمارے ماضی میں گزر گیا اسے ہم بدل نہیں سکتے، تو پھر کیوں اس بات کا غم اپنے سینے میں رکھتے اپنی موجودہ زندگی کو تباہ کریں؟ میں نے کبھی آپ سے نہیں کہا کیونکہ مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ آپ غلط تھے، اور اب حیات کے بعد تو زندگی بدل سی گئی ہے۔ آپ میری اولین ترجیح تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ جو محبت مجھے آپ سے پہلے تھی اب وہ محبت اور بھی گہری ہو چکی ہے، اور میں خدا سے دعا گو ہوں کہ وہ میرے گھر کو ایسے ہی شاداب اور آباد رکھے۔ اس کے میٹھے لہجے میں کئی بات پر شمشیر نے گہری سانس بھری اور اپنے سینے پر رکھے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ آج صحیح معنوں میں اس کا بوجھ ہلکا ہوا تھا۔ سائیں پلیز گود بنائے
بیٹھی وہ اپنی نیلی حسین آنکھوں میں امید کے دیپ لیے بلاج کو دیکھ فریاد کر رہی تھی۔ بلاج نے نیند میں ڈوبی سرخ ہوتی ہوئی نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھ گھورا، جو آج کل اس کی جان کا وبال بن چکی تھی۔ اس وقت پاستہ کہاں سے لاؤں میں یار؟ اماں سوئے کو علم پڑا تو وہ الگ ناراض ہوگی کہ ایسی حالت میں یہ سب کچھ کھلا رہے ہو۔ میں وہ بالوں کو مٹھی میں لیتے وہ بے بسی سے گویا ہوتے ساتھ دوبارہ سے تکیے پر گرائے کروٹ بدلتا لیٹ گیا۔ چاہت کی ایک نگاہ گھڑی پر ڈالی جو رات کے 1:15 بجا رہی تھی۔ ایک پاستہ ہی تو مانگا تھا، اور کون سا؟ وہ پہلے ایسی فرمائشیں کرتی آ رہی تھی، یہ سب کچھ تو پریگنینسی کے بعد بدلا تھا۔ بس جان گئی ہوں میں کہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں مجھے، سو کرتے خفکی سے کہتے وہ بھی اس سے رخ موڑے لیٹ گئی۔ وہ جو پہلے ہی اس کے خفا ہونے پر بے چین تھا، اب اس کی بات نے تو گویا جلدی پر پیٹرول کا کام کیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد چاہت کے سونے کا یقین ہوتے ہی وہ دبے قدموں سے کمرے سے نکلا اور کچن کی جانب بڑھا۔ کیبن سے ضرورت کا سامان نکالتے جلدی پاستہ تیار کیا اور ڈش میں نکالتے وہ ٹرے اٹھایا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ محتمہ اٹھ جائیں چاہت، اور نرمی سے اس کے قریب بیٹھا، اس کے چہرے پر جھولتی ایک آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے آڑسا اس کے ہوتے ہوئے اس کی ہمت جو وہ اس کی بیوی کو چھوتی۔ ملکیت کا احساس شدت سے اس کے رگ پے میں سرایت کرتا اس کی آنکھوں میں جنون کو بڑھا گیا تھا۔ جبھی بے ساکھ جھکتے اس کے رخسار پر گہرا لمس چھوڑتے اپنی ہلکی بڑی بیڑ کو اس کے گال سے رب کیا۔ سسائیں وہ نیند میں بھی اس کے تشدد پر بڑبڑائی، یکدم سے آنکھیں پٹ سے کھول گئی۔ میری نیند اڑا کر خود مزے کی نیند لے رہی ہو، ایسا تو میں نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے جتاتی نگاہوں سے اس کے چہرے پر اپنی قربت سے بکھرے ان سرخ رنگوں کو دیکھے، اسے کمر سے تھامے ایک دم سے بٹھایا۔ کھا کر بتاؤ کیسا بنا ہے؟ وہ بال اس کے ہاتھ میں رکھتے پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھتے استفسار کرنے لگا۔ چاہت حیرانگی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ آپ نے بنایا؟ نیلی آنکھوں میں حیرتوں کا جہان آباد تھا۔ بلاج کو بے ساختہ اس کی خفیت پر ہنسی آئی۔ بکھرے بال جو اس کے چہرے اور گردن پر جھول رہے تھے، سرخ ہوئی چھوٹی سی ناک، حسین آنکھیں، گلابی گال، نیلے رنگ کے سوٹ میں مبلس وہ دوپٹے سے بیگانہ اسے مکمل طور پر مدہوش کر گئی۔ میرے علاوہ کس کی اتنی جرأت ہو سکتی ہے جو میری جان کے لیے ایسا سب کرنے کا سوچے بھی؟ اس کے مخمور لہجے اور نگاہوں کی تپش سے چاہت کا چہرہ ایک دم سے گلال ہوا تھا۔ وہ فوراً سے نگاہیں جھکائے پاستے کے باؤل پر جھک گئی۔ وہیں بلاج سکندر یک اٹک نثار جاتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں؟ باؤل بلاج کو تھمائے وہ کمفرٹ سیٹ کرتے لیٹنے لگی، جب جھٹ سے اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے روک گیا۔ اب کھا پی لیا تو اب سو جاتی ہوں، نیند آئی ہے کافی۔ وہ میسنی مسکراہٹ کے ہمراہ گویا ہوئی وہی بال میز پر پڑی ٹرے میں رکھتے وہ اب پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میری نیند تو آپ کی بھوک نے اڑا دی، تو اب مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ تھوڑی کو منی خیزی سے چھوتا پرشوق نگاہوں سے گویا ہوا تھا۔ میں کیا کروں؟ مجھے تو نیند آئی ہے۔ خشک پڑتے حلق کو ترکتی وہ منمنائی۔ اپنے اطراف میں اسے باقاعدہ خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہو رہی تھیں۔ آپ نے میری نیند خراب کی ہے جان بہارا، اور اب آپ کی سزا یہی ہے کہ باقی کی رات آپ میری پناہوں میں میرے بے حد قریب گزاریں گی۔ دلچسپ نگاہوں سے اس کے چہرے پر پھیلتی حیرت کا مزہ لیتے وہ دوسری جانب سے اپنی جگہ پر جاتے اسے کھینچتے اپنے سینے پر گرا گیا۔ چاہت کے احتجاج کو خاطر میں لائے بنا ہی وہ اسے اپنی پناہوں میں قید کرتا اب گہرا مسکرا رہا تھا۔ لالا، آج رات کو میٹنگ ہے، میں تو نہیں جا پاؤں گا۔ آج چاہت کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو ایسا کریں آپ ٹیک اوور کر لیجیے گا۔ بظاہر لیپ ٹاپ میں مصروف شمشیر حیدر کی آنکھیں اس کی بات پر ایک دم سے پھیلی۔ داہنی آبرو اچکائے اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آج تو میں نہیں جا سکتا، ایسا کرو میٹنگ کل پر ڈیلے کر دو، میں کل دیکھ لوں گا۔ پہلو بدلتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو شمشیر نے بے ساخت مسکراہٹ ضبط کرتے سر کو ہاں میں ہلایا۔ آج حویلی میں ایک چھوٹی سی ترکیب رکھی گئی تھی۔ عقیدت آج 40 دنوں کے بعد نہائی تھی، اور خاندان کی روایت کے مطابق عزیز و وقار میں سے خاص لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ عقیدت اور اس کی ننھی پری کو ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ تحفوں سے بھی نوازا گیا تھا۔ شمشیر، میری جان کو لاؤ ذرا، میں بھی اپنی
پڑپوتی کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ داجان کی آمد اور ان کی بات سنتے شمشیر اور بلاج دونوں ہی جگہ سے اٹھے۔ شمشیر سر کو ہاں میں ہلائے کمرے کی جانب بڑھا جہاں اس کی گڑیا آرام کر رہی تھی۔ یہ لے بابا، اس نے نرمی سے اس ننھے وجود کو ان کی گود میں ڈالا تو وہ اختیار سے اسے باہوں میں بھرتے صوفے کی پشت سے لٹک گئے۔ گلابی رنگ کے ہلکے سے فراق میں حیات حیدر ملک کا گلابی چہرہ کافی کھل رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی سبز نگاہیں کھلی ہوئی تھیں جس سے وہ داجان کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ بالکل میرے شیر کا عکس ہے۔ ان کی آنکھیں ان ننھی پری کو دیکھتے ہی بھیگی۔ نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیے انہوں نے ایک سونے کی چھوٹی سی چین اس کے گلے میں ڈالی تو سبھی مسکرائے۔ صحیح کہا بابا جان آپ نے، میری حیات تو میرے حیدر کی پرچھائی ہے، وہی نین نقش، وہی غصہ، وہی چاہت۔ جہاں آرا بیگم کی آواز پر شمشیر ایک دم سے پلٹا تو نگاہیں جیسے پلٹنا ہی بھول گئی تھی۔ آج پورے دن میں وہ پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا جو سرخ رنگ کے بھاری کامودی سوٹ میں مبلس ہاتھوں اور کانوں میں سونے کا زیور جو کہ شاید پہلی بار اس نے رسم کے احترام میں ڈالا تھا، سیاہ آنکھوں میں کھینچا کاجل جس پر متدس لبوں پر لگائی گئی وہ گلابی لپسٹک، اسے اپنے آس پاس آکسیجن کی کمی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ جب ہی شرٹ کا اوپری بٹن کھولتے وہ لب دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ شکریہ بھابھی، عقیدت نے ٹرے بلاج کی جانب بڑھائی جو شمشیر کا سرخ چہرہ دیکھ بمشکل سے ہنسی روک رہا تھا۔ بلاج نے حلوے کی ڈش اٹھائی، احترامہ کہا تو بلاج نے ایک چور نگاہ اس قاتل حسینہ پر ڈالی جو سارے ہتھیاروں سے لیس اس کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ شکریہ۔ عقیدت نے ٹرے اس کے آگے کی تو اس نے بھی ڈش اٹھائے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اس کی نظروں کی تپش پر وہ آگے ہی بری طرح سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس کے شکریہ نے تو سر تا پیر آگ لگا دی تھی۔ وہ پیر پٹکتے جہاں آرا بیگم کے نزدیک صوفے پر جا کر جگہ سنبھال گئی تھی۔ میری گڑیا کے لیے تو چھوٹا سا تحفہ۔ جہاں بیگم نے حیات کو گود میں لیتے نرمی سے اس کے پیشانی کا بوسہ لیتے اس کے ننھے بازو پر ایک چین ڈالی۔ تبھی بلاج اور چاہت ایک ساتھ اٹھے اور چاہت نے اس ننھے وجود کو گود میں اٹھایا تو بلاج نے اس کی چھوٹی سی انگلی پر اپنی بنوائی انگوٹھی ڈالی۔ یار بس کرو، اتنی چھوٹی تو ہے میری پرنسس، اتنا بوجھ کیسے اٹھائے گی؟ شمشیر دہائیاں دیتے جگہ سے اٹھا اور چاہت کی گود سے لیتے اس کے گالوں پر ہار جانا پیار کیا جس پر وہ اپنی سب نگاہیں پھیلائے باپ کو دیکھتی کھلکھلائی۔ دیکھی میری بیٹی کو میری بات کافی پسند آئی ہے۔ وہ گہرا مسکراتے اس کے گالوں پر پھر سے جھکا تو اب کی بار حیات نے گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ وہیں اس کے رونے پر سبھی مسکراتے شمشیر کو چھیڑنے لگے۔ حیدر! گھبراہٹ میں ڈوبی اس کی آواز پر شمشیر نے اسے نرمی سے تھاما اور اس کی پشت کو سینے سے لگایا۔ بس جانا پہنچ گیا۔ عقیدت کے کان میں گہری سرگوشی کرتے ہوئے مسکرایا کیونکہ آج وہ دل سے خوش تھا، اتنا خوش جس کا اسے گمان تک نہیں تھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ اسے ایک جانب بٹھائے وہ جیسے ہی مڑا سیاہ پٹی میں بندھی آنکھوں سے بیٹھی وہ گھبرا سی گئی اور فوراً سے جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یقین رکھیں جانا، بس آتا ہوں، اس نے نرمی سے اس کے چاند سے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے محبت سے کہا تو وہ سر کو ثابت میں ہلا گئی۔ شمشیر نے اسے کندھوں سے تھامے دوبارہ سے بٹھایا اور خود وہاں سے نکلا۔ کچھ دیر کے بعد ہی وہ اپنی گود میں اپنی ننھی پری کے وجود کو محسوس کرتے مسکرائی، اسے سینے میں بھیج لیا۔ شمشیر مسکراہا جھولے کی پشت پچھلی طرف سے جاتے اس نے عقیدت کی آنکھوں پر بندھی پٹی کھول دی تو ایک پل کو وہ حیرت سے شٹٹ اپنی اطراف کو دیکھتی رہ گئی جہاں چھت کے سارے حصے کو پھولوں اور لال غباروں سے سجایا گیا تھا۔ اطراف سے ڈھلکتے سرخ پردوں نے اسے بڑے سے گول شیپ خوبصورت جھولے کو کور کر دیا تھا۔ یہ جھولا کسی سٹیج کی طرح اونچی جگہ پر تھا اور جھولے کے اوپر بھی گلاب کے پھولوں کی پتیاں جہاں بجا بکھری ہوئی تھیں۔ اتنی نوازش ارادہ کیا ہے جناب کے؟ وہ اپنے کندھے پر سر اٹکائے شمشیر کے سر میں ہاتھ چلاتی شرارت سے گویا ہوئی۔ ارادے تو بہت خطرناک ہے مگر بیٹی کا خیال آڑے آ جاتا ہے، اسی شرارت سے اس کے کان میں جھکتے ہوئے کہا اور پھر جان بوجھ کر اپنے ہونٹ اس کی گردن پر ضبط کر دیے۔ اس کے اندازے کے مطابق عقیدت کی چلتی زبان کو بریک لگ گیا۔ خیال تو ایسے جتا رہے ہیں جیسے میں پہلے ناواقف ہوں آپ کی
رحم دلی سے، وہ بھی کہاں سے کم تھی۔ فوراً سے خود کو سنبھالتے دو بدو بولی تو شمشیر نے چمکتی نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر رخسار کا بوسہ لیتے وہ آگے آیا، حیات کو اس کی گود سے نرمی سے اٹھائے، اس نے سامنے رکھ کے جھولے میں ڈالا جو کہ پرسکون سی سو رہی تھی، اور پھر خود عقیدت کے پاس آتے اپنا سر اس کی گود میں رکھتے ٹانگیں اکٹھی کر لی۔ کیا ہوا حیدر، آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں اپنے نرم و ملائم انگلیاں چلاتی منتفکر سے لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ شمشیر نے سر کو ہاں میں ہلاتے اس کے ہاتھ کو تھامے لبوں سے لگایا۔ ایک طویل مسافت کے بعد یہ خوشیاں میسر آئی ہیں عقیدت، بس ایک انجانا سا خوف ہے دل میں، کہیں میری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ میں اب پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ، اپنی پرنسس کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، مگر ماضی کے واقعات نے میرے دل میں ایسا خوف بھر دیا ہے کہ میں چاہ کر بھی اس دہشت، اس وسوسے سے باہر نہیں نکل پا رہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اب کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ بس یوں محسوس ہوتا ہے کہ میری خوشیوں کو پھر سے کسی کی نظر لگ جائے گی، اور اب اگر ایسا ہوا نا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا حیدر۔ جانتی ہوں آپ کے دل میں یہ خواہشات کیوں، جو بر وقت آپ نے ہم سب نے دیکھا ہے کسی بھی انسان کو توڑ کر رکھ سکتا ہے، مگر مشکلات کے بعد آسانی بھی تو آتی ہے، اور آپ یہ سمجھیں کہ ہماری آزمائش ختم ہوئی، اب صرف اچھا وقت ہے اور ہمیں اچھا ہی سوچنا چاہیے۔ عقیدت کافی آسان سے اسے سمجھاتی، اس کے ہر خوف، ہر بے چینی کو اچھے سے ختم کر دیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہوں۔ اب جب سب کچھ ٹھیک ہے تو کچھ برا کیوں ہوگا؟ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا، عقیدت کے ہاتھوں کو تھامے وہ محبت سے گویا ہوا تو اس نے سر کو ہاں میں ہلایا۔ اپنی پرنسس کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے میرے پاس۔ وہ جگہ سے اٹھا اور جھولے کی طرف بڑھا اور اپنی پاکٹ سے کچھ ٹٹولتے نکالا۔ عقیدت کافی تجسس سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کے ہاتھ میں کافی خوبصورت چھوٹی چھوٹی پائلیں تھیں۔ میں چاہتا ہوں جلد سے جلد میری پرنسس بڑی ہو تاکہ وہ میرے آگے پیچھے بھاگے اور ان پائلوں کی آواز میرے کو سکون کو دوگنا کر دے۔ حیات کے ننھے پاؤں میں دونوں پائلیں پہناتے اس نے محبت سے ان کے پاؤں کو چوما۔ عقیدت اس کے انداز پر مسکرائی، جب وہ ایک دم سے مڑا اس کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ دیکھ وہ سر جھکائے اس کی جانب بڑھا۔ مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دینے کے لیے بے حد شکریہ میری جان۔ عقیدت کے پاس دونوں سو بیٹھے شمشیر نے بالکل ویسی ہی پائلیں اس کے دونوں پاؤں میں پہناتے محبت سے کہتے اس کی پیشانی چومی تو عقیدت آسودگی سے آنکھیں موند گئی۔ ایک دوسرے کی سنگت میں وہ ہر غم کو بھلائے سکون سے آنکھیں موند گئے۔ آسمان پر موجود چاند بھی ان کی محبت پر شرماتے بادلوں کی اوڑ میں ہو گیا۔